تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود ہیں نا، وہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے کیا ان کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں؟ یا تو اگر ان کی طرف منسوخ کر رہا ہے وہ تو منسوخ تو دیکھیے ان کی طرف بھی کر رہا ہے نا اپنے آپ کو، بہت سارے گمراہ لوگوں کی طرف کیا جاوید احمد غامدی کو اپنا استاد مانتا ہے، اسحاق جھالوی کو اپنا استاد مانتا ہے، عجیب و غریب لوگوں کو اپنا استاد کہتا ہے. تو یہ آپ بتائیے کہ اسحاق جھالوی اور شیخ زبیر علی زئی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی کون سی بات کو ہم سب مانیں؟ تو آپ بتائیے اگر وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو اسحاق جھالوی کی طرف بھی تو منسوخ کر رہا ہے. تو کیا دونوں ایک ہیں؟ کیا دونوں کا عقیدہ ہے کہ دونوں کا منہج ایک ہے؟ نہیں بھائی، زمین آسمان کا فرق ہے. کہا اسحاق جھالوی جنہیں اس ملک کے علماء نے باقاعدہ اجتماعی فتویٰ دے کے اس کو اہل حدیث بولا، اہل حدیث ہی نہیں ہے. ہاں تو وہ دونوں ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو جاوید احمد غامدی کی طرف بھی منسوخ کرتا ہے تو ہر جگہ منسوخ کرتا ہے بندہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ اسحاق جھالوی کی طرف بھی منسوب ہو اور شیخ زبیر علی زئی کی طرف بھی منسوب ہو؟ کسی ایک کی طرف منسوب ہوگا. یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ طے ہوگا شیخ زبیر علی زئی کے بھی تحریریں ہیں، ان کی آڈیوز یا ویڈیو سب موجود ہے، اسحاق جھالوی کی موجود ہے. آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجیے، آپ میچ کر کے دیکھ لیجیے کس سے اس کی باتیں کس سے ملتی ہیں. جس سے ملتی ہے ان کی طرف منسوب ہے. صحیح کہا، مطلب ان سے تو بالکل بھی منسوب نہیں ہے، بالکل الگ ایک دم زمین آسمان وہ اس کا دعویٰ منسوخ کرتا ہے، لیکن شیخ زبیر علی زئی کی جو کتابیں ہیں، جو تحریریں ہیں یا جو ان کے عقیدے ہیں، اس کے عقیدے اسے میچ نہیں کرتے. یہ اسحاق جھالوی وغیرہ سے اس کی باتیں ملتی ہیں. جی صحیح کہا. ہمارے استاد کی ویڈیوز دیکھیں، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جب فوت ہوئے تو ان ظالموں نے میسج کرنے شروع کیے جی کہ صحابہ کے خلاف بھونکنے والی زبان بند ہوگی. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. دیکھو، جو صحابہ کرام کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے، اہل بیت کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے، آدھے آدھے کلپ ان کے کاٹے انہوں نے. تو میں نے پھر نا ان کو جواباً اس وقت میسج کیا، میں نے کہا تمہارے ابن تیمیہ کی زبان بند ہوئی ہے، ہمارے استاد کی زبان بند نہیں ہوگی، وہ قیامت تک اپنی ویڈیوز میں زندہ رہیں گے. آج ہزاروں لوگ ہیں جو مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے بعد ان سے متعارف ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں کم لوگ ان کو جانتے تھے. اور میں نے کہا تمہارے ابن تیمیہ کو تو میری وجہ سے لوگ جانتے ہیں، یہ چند ایک اہل حدیث جانتے ہیں، عام لوگوں کو کیا پتا ہے ابن تیمیہ کون ہے؟ عام لوگوں کو تو بڑے بڑے اماموں کا ذکر ہے نا، لیکن مولانا اسحاق کا سب کو پتا ہے. ہاں، تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل بیت سے محبت کر کے قیامت تک کے لیے امر ہو گئے. ہاں الحمدللہ. تو وہ زبان بند نہیں ہوئی ہے، وہ ایسی زبان ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی ایک روحانی بیٹے ہماری شکل میں دے دیے ہیں جو اہل بیت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن پورے انصاف کے ساتھ. بالکل ہم کوئی رافضی نہیں ہے کہ کسی صحابی یا امہات المومنین میں سے کسی کی توہین کرے. دنیا اور آخرت میں ان سب کو جنتی مانتے ہیں، لیکن اہل البیت کے مقابلے پہ جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی اس میں ہم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں، غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہوگی، اہل بیت کا دفاع بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. سوال ہے جی کہ آپ کی نظر میں اہل سنت کے علماء و اکابرین میں دور جدید کے اندر کون کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے محبت اہل بیت کو علمی سطح پر متعارف کروایا ہے؟ دور قدیم میں تو سارے ہی ہیں جی محدثین، لیکن اس میں ٹاپ آف دا لسٹ امام حاکم ہے، نیشا پوری، المتوفا 405 ہجری، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے. امام نسائی ہیں، المتوفا 303 ہجری. دور جدید کے اندر اہل بیت کی جو محبت کے امام ہیں نا جی، عرب کے اندر شیخ ناصر الدین البانی ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ میں انہوں نے اہل بیت کے فضائل میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں جس سے ناسبیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. اور یہاں پہ عجم میں شیخ زبیر علی زئی ہیں رحمہ اللہ تعالی، مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالی، خلافت و ملوکیت لکھی انہوں نے. لیکن ان سب سے اوپر اگر کوئی بندہ ہے نا تو مولانا اسحاق صاحب ہے رحمہ اللہ. مولانا اسحاق صاحب جو ہے نا جی دلیر آدمی تھے، ون مین آرمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے سچائی بیان کرنے کا حق ادا کیا. آپ دیکھ لیں کوئی فرقہ ان کے پیچھے نہیں تھا، سارے مخالف تھے. اپنے فرقے کے 40 علماء نے ان کو اپنے فرقے سے بھی نکال دیا، لیکن ان 40 مولویوں کی وہ اوقات بھی نہیں ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، انورٹڈ کاما میں. لیکن مولانا اسحاق صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے، تو مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے نا جب، تو مجھے کئی لوگوں نے میسج کیے
اور جی بھونکنے والی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ زبانیں تمہارے بزرگوں کی بند ہوئی ہیں. مولانا اسحاق صاحب کی زبان قیامت تک یوٹیوب میں زندہ رہے گی الحمدللہ انشاءاللہ. ہزاروں لوگ ہیں جو مولانا اسحاق کی وفات کے بعد ان سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں. آپ عام مسلمان سے پوچھیں ابن تیمیہ کو جانتے ہو؟ اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا. بریلوی جو جانتا ہوگا نا وہ ساتھ اس کے ساتھ لانتیں جو لگائے گا نا وہ آپ کو بتائے گا. لیکن مولانا اسحاق کے بارے میں پوچھیں, بریلوی سے پوچھ لیں, دیوبندی سے پوچھ لیں, اہل حدیث سے پوچھ لیں, شیعہ سے پوچھ لیں, تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق. مولانا اسحاق کو. تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر. اچھا, تو زبیر علی زئی صاحب کو بھی یعنی نا اس طرح لوگوں نے ٹیکسٹ میسج کیے. علی نقوی صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے خود بتایا. کیوں جی شاہ جی؟ تو زبیر علی زئی صاحب نے کیا کہا تھا؟ زبیر علی زئی صاحب نے 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق کی وفات ہوئی, تو زبیر علی زئی صاحب نے فون پہ علی نقوی صاحب کو کہا کہ یار یہ میرے شاگرد بھی مجھے بھیج رہے ہیں اس طرح کی باتیں, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, دیکھو یار کل کو ہم نے بھی مر جانا ہے. یہی کہا. تو 1 مہینے کے بعد وہ قومے میں چلے گئے تھے اور 2-2.5 مہینے قومے میں رہ کے وہ فوت ہو گئے. مولانا اسحاق فوت ہوئے 28 اگست 2013 اور زبیر علی زئی صاحب 10 نومبر 2013. ستمبر, اکتوبر, نومبر 2.5 مہینے ہاں فوت ہو گئے. ہاں لیکن وہ فوت ہوئے نا, البتہ قومے میں تو وہ چلے گئے تھے 2 ہفتے بعد ہی. تو وہ بات ایک انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار میں جو بات کر رہا ہوں یہ پوری ہو جانی ہے. وہ 78 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں, زبیر علی زئی صاحب 57 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. یعنی ہمارے صاحب سے تو 20-21 سال ان کو ملنے چاہیے تھے, دیکھیں نا. لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا ٹائم دیتا ہے اور وہ اس ٹائم میں کتنا کچھ کر جاتا ہے. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے دونوں کے جنازے بھی پڑھے اور دفنانے تک شامل رہا ہوں. میرے لیے عام الحزن کا سال ہے, غم والا. جیسے وہ نبی اسلام کے لیے عام الحزن تھا نا, سیدہ خدیجہ کی وفات اور جناب ابی طالب کی وفات, 1 سال میں 2 شفیق آپ کے پشت پناہ فوت ہوئے. تو ہمارے لیے عام الحزن 2013 کا سال. لیکن اللہ کا شکر ہے مولانا اسحاق صاحب ابھی بھی ویڈیو لگاتے ہیں تو زندہ ہی ہیں اپنی تعلیمات میں. ٹھیک ہے, تو وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو ان کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے بھی نہیں تھے, ہم نے بعد میں ویڈیوز دیکھی ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ بندے نے اتنا بڑا کام کیا. تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولانا اسحاق صاحب ہے. اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا, میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا. کیونکہ صدیوں کی ایک گراوٹ تھی, صدیوں کی ایک حق کے اوپر مٹی ڈالنے والا معاملہ تھا. اور کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اپنے اوپر خوش تھا. اور آپ کو میں بتاؤں, مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں احادیث بھی لکھی اور تاریخ سے بھی روایتیں لکھی. میں نے اس کا دفاع ان 72 احادیث والے پمفلٹ میں جس میں 200 روایتیں کی ہے. مولانا اسحاق صاحب نے خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا. اور مولانا اسحاق صاحب مودودی صاحب کے بڑے قریبی اسٹوڈنٹس میں سے تھے. 1962 میں مودودی صاحب کے ساتھ حج کیا ہوا ہے مولانا مودودی کے ساتھ مولانا اسحاق صاحب نے. ان کے جنازے پہ مجھے ان کے کلاس فیلو ملے, ان کی عمر بھی 70+ تھی مولانا اسحاق صاحب کے جنازے پہ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے پاویں چھوٹا بھی ہوئے, کہ بڑا آدمی بڑا ہی ہوتا ہے, وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیسے؟ ان کا یہ جو مولوی صاحب ہے نا, ہم اس کو بچپن سے ہی مولوی کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ جب 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے نا, ہم لوگ تو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے نا, تو مولوی صاحب جو ہے نا اس کی ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور وہ اپنے بیل کے اوپر وہ جو پیچھے ہل چلاتے ہیں اس پہ چڑھے ہوئے ہوتے تھے اور زمین میں حلوائی بھی کرتے تھے اور کتاب بھی پڑھتے تھے. اللہ. اور کتابیں عربی فارسی تو انہوں نے بچپن میں سیکھ لی ہوئی تھیں, یہ ان کی مادری زبان کی طرح تھی عربی اور فارسی. تو باقی پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اردو ان کو ویسے ہی آتی تھی, پنجابی تو ماشاءاللہ ان جیسی کسی کی ہے نہیں تھی, انگلش بھی آتی تھی,
کیونکہ وہ دنیاوی یعنی پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر بھی تھے, پوزیشن ہولڈر بھی تھے, تو وہ کہتے ہیں وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اتنا بڑا بندہ ایک بتدریج ایفرٹ کے بعد ایک بندہ ایک لیول تک پہنچتا ہے, اور یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں. میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں, مولانا اسحاق صاحب کو. ایک بہت بڑے عالم دین ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, اہل حدیث مکتبہ فکر سے آپ جانتے ہیں ان کو, کٹر ناسبی تھے وہ. ان کی ایج آلموسٹ 65 کے قریب ہے. مولانا اسحاق صاحب کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کو ان کا تعارف ہوا, اور کہتے ہیں تعارف اس طرح ہوا کہ میری بیٹی بیائی ہوئی تھی سعودیہ میں, مکے کے اندر, تو میں حج کے لیے جا رہا تھا, تو بیٹی نے کہا آپ پہلے ہی آ جائیں, کچھ دن میرے پاس رہے. تو کہتے ہیں میں 3 مہینے پہلے چلا گیا. آخری دن کہتے ہیں کہ مجھے ایک اہل حدیثوں کا ہی مولوی ملا, اور یہ جو اہل حدیث عالم دین ہے یہ اہل حدیث نسلی علماء کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, خود بھی عالم دین ہے, عربی ماشاءاللہ لٹریچر کے ماسٹر ہیں. کہنے لگے مجھے ایک اہل حدیث مولوی نے ایک کلپ دکھایا, مجھے کہتے ہیں یار یہ بابا دیکھو ایک بڑا گمراہ بابا آیا ہے, اور اس کی بڑی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں میں جانتا بھی نہیں تھا مولانا اسحاق صاحب کو. کہتے ہیں میں نے جب ویڈیو دیکھی نا تو میں نے ان کی یعنی جو انداز بیان اور ان کے ریفرنسز, اور پھر جس عربی کو پنجابی میں جس طرح وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فی البدی اپروپریٹ ورڈز کے ساتھ, میں ان سے بہت متاثر ہوا. کہتے ہیں میں اگلے دن میری فلائٹ تھی, میں سعودیہ چلا گیا, 3 مہینے سے فارغ بیٹھا تھا, وہاں نیٹ تھا, تو میں یوٹیوب پہ مولانا اسحاق لکھا تو ان کی ویڈیوز کھلی. کہتے ہیں میں نے 3 مہینے میں 100 سے زیادہ ان کے لیکچرز دیکھ لیے. ٹھیک ہے, تو کہنے لگے کہ میں تو خود ناسبی تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اکثر ناسبیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ناسبی ہیں. چیک کرنے کا طریقہ ان کو حدیث بھیج دیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, صحیح مسلم 240, تو وہ پتہ چل جائے گا, ان کو پتہ چل جائے گا وہ ناسبی ہیں. ناسبیت باہر آ جائے گی. ناسبیت چیک کرنے کا مدنی فارمولہ. اچھا یہ فارمولہ ہے, انہوں نے مجھے بتایا. کہتے ہیں میں نے یہ محرم کے جمعے میں یہ حدیث بیان کر دی, تو میرا ماما بہت بڑا حدیث عالم مجھے کہتا ہے اے حدیث کتنے لکھی ہے. میں کہا جی مسلم شریف وچ. وہ کہنا چل لکھی سی تو بیان کرنا کوئی ضروری سی. ٹھیک ہے, تو وہ بات یہ کہ وہی میں کہتا ہوں نا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انکاری ہیں, مسئلہ یہ آپ اقراری نہیں ہیں. اقراری ہو جائے مسئلہ ختم ہو جائے, لیکن پھر روٹی بھی ختم ہو جائے, وہ دو جو علیحدہ سے پلیٹ فارم ہے وہ ختم ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے نہیں میں نے جب سنا لیکچرز تو میں اتنا امپریس ہوا, میں نے وہیں سے فون کیا مولانا اسحاق صاحب سے, فون پہ بات کی, لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی, وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد میں نے ویڈیوز دیکھنی شروع کی, کہیں سے میرا نمبر لیا, مجھ سے کہتے ہیں میں نے ملنا ہے. تو پھر وہ اسلام آباد آئے, ان دنوں میں اسلام آباد بھی ایک جگہ درس دیتا تھا, وہاں ملاقات کی. تو مجھے کہنے لگے میری خواہش ہے کہ میں مولانا اسحاق صاحب کے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام کروں کہ ان کی روح خوش ہو جائے. تو کوئی کبھی آپ کو زندگی میں میری ضرورت پڑی تو میرے ذمہ آپ نے کام لگانا ہے. یہ بات آئی گئی ہو گئی, کئی سال گزرے, تو میں نے یہ 200 حدیثیں کربلا والی جب جمع کی نا, تو میں نے اس کو عربی میں مکتبۃ الشاملہ سے پہلے عربی میں جمع کیا. تو میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ جی آپ کے لیے کام آ گیا ہے, اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, چونکہ آپ عربی جانتے ہیں اچھے, اگرچہ میں بھی کر سکتا تھا کیونکہ آلموسٹ ساری کتابوں کے اردو ترجمے بھی ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء کے. خیر انہوں نے بڑی محنت سے, بڑی خوبصورتی سے, کئی ہفتے لگا کے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈاک میں مجھے بیچتے تھے, ہم ساتھ پرنٹ کمپوز کراتے تھے, کرتے کرتے خیر میں نے اس کو پھر سیدھا بھی کیا, ذرا بریکٹس لگا کے ذرا آسان فہم بنایا. یہ صدقہ جاریہ بھی ان کے کھاتے میں ہے, اور الٹیمیٹلی مولانا اسحاق صاحب کے کھاتے میں ہے. بے شک مولانا اسحاق صاحب کے آپ سینکڑوں لیکچرز محبت اہل بیت پہ سن لیں, اور یہ ایک پمفلٹ پڑھ لیں تو کافی ہے. باقی ان کے جو 11 خلافت پہ پنجابی میں لیکچر تھے وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں. مقصد حسین کے نام کی بک ہے. میری شہزاد بھائی سے بات ہوئی تھی, ایک تسی شہزاد بھائی نے تواڈے نال دے ایک گل گل تے ناراض ہو جانے والے جذباتی, وہ ایک فیصلہ آباد شہزاد بھائی نے, وہ مولانا اسحاق صاحب دے سمجھ لو اس ٹائم خلیفہ خاص نے, ان کا وہ پیجز بھی چلا رہے ہیں, یوٹیوب بھی, فیس بک بھی. تو فکر اسحاق, تو وہ انہوں نے اب وہ کہہ رہے ہیں اگلا ورژن اس کا 1100 پیجز پہ آ رہا ہے. تو یہ ان کی کتاب ہے, اردو میں آپ کو ریٹن فارم میں مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ سوال تو آپ نے اس کا جواب دے دیا, لیکن میں ایک ذاتی یہاں پر ایڈ کروں گا
اپنا سوال کہ مولانا اسحاق رحم اللہ جو ہیں ان کے حوالے سے جو آپ نے تعارف کروایا امت کو آج، اسی حوالے سے میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آج مولانا اسحاق رحم اللہ جو ہے وہ زندہ ہوتے، اور جس طرح آج سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ اپنے عروج کے اوپر ہے، اگر آج مولانا اسحاق رحم اللہ زندہ ہوتے اور آپ ان کے مختلف انٹرویوز کرتے تو امت کے لیے یہ کس طرح کا معاملہ ہوتا؟ بہت فائدہ ہوتا، لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے جو 1 گھنٹہ 35 منٹ کا آلموسٹ انٹرویو ان کا 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق ریکارڈ کروا دیا، اس میں آلموسٹ وہ تمام کریٹیکل ٹاپکس میں نے ڈسکس کر لیے ہیں جو سنی شیعہ کنفلکٹ سے ریلیٹڈ تھے۔ ظاہر ہے آج اگر وہ ہوتے تو کتنی چیزیں اور مزید سامنے آ جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی ویڈیوز، اس وقت 1700 سے زیادہ ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں، انہوں نے جتنا کچھ ریکارڈ کروانا تھا 7-8 سالوں میں ریکارڈ کروا دیا، اور سکیٹرڈ فارم میں آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا، کچھ پرانی آڈیو ریکارڈنگز بھی مل جائیں گی، محنت کرنے سے آلموسٹ چیزیں مل جائیں گی۔ مولانا اسحاق اردو کے نام سے یوٹیوب پہ ایک پیج ہے، وہ آپ جوائن کریں، اس پہ ان کی پرانی ویڈیوز بھی آپ فہد بھائی نے اپلوڈ کرنی شروع کی ہوئی ہیں۔ فہد بھائی جو ہیں وہ PhD الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے انہوں نے سعودی عرب سے، نسٹ میں وہ پروفیسر ہیں، اور وہی ان کا پیج شروع سے چلا رہے ہیں، تو یعنی بڑی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ بھی۔ مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلیں میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، جب ہم نئی میری ویڈیوز آئیں تو جب میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 61، 10 دسمبر 2011 کی بات ہے، محرم کے مہینے میں، تو مولانا اسحاق صاحب کو نا کسی نے، کافی لوگوں نے فون کیے کہ جی اس طرح وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اس کو، میرا اسٹوڈنٹ کہاں سے، لیکن ان کا جی اس نے جو باتیں کی ہیں نا بڑے مینیجیبل فارم میں، پھر مولانا اسحاق صاحب نے کسی طریقے میرے تک پیغام بھجوایا کہ مجھے فیصل آباد آ کے ملو، تو ان کو کسی نے CD دی، انہوں نے دیکھی، بڑے خوش ہوئے، اور پھر ہم 23 مارچ 2012 کو جمعے کے دن ان کے پیچھے جمعہ پڑا تھا جس میں نے وہ ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، وہ میری پہلی اور آخری باقاعدہ ملاقات تھی۔ اس سے پہلے سر ایک دفعہ 1 to 1 ایک تقریب میں میں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن ملاقات وہی تھی۔ اس ایک ملاقات میں نے ان کو ایک انتہائی شریف النفس اور دلیر انسان پایا، اور واقعی ایک ٹرو مسلم، صرف ایکٹنگ نہیں، ایز انسان بھی بہت اچھے انسان تھے ماشاءاللہ۔ تو ان کے جو یوٹیوب کا چینل تھا نا مولانا اسحاق، اس وقت اس کی میرے خیال ہے 20-25 ہزار سبسکرائبر ہوں گے بڑی مشکل سے، اب بھی تھوڑے ہی ہیں، 62,000 ہے۔ تو فہد بھائی نے جب ویڈیو سنی نا تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ویڈیو نا مولانا اسحاق کے چینل پہ چڑھا دوں۔ میں نے کہا چڑھا دیں۔ وہ جب ویڈیو چینل پہ چڑھی تو ان کی ویورشپ تو زیادہ تھی، وہ ویڈیو مجھے یاد ہے کہ وہ 1-1.5 ہفتے میں 5-6 ہزار لوگوں نے دیکھ لی۔ اس وقت تو ہم 5,000 پہ خوش ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب تو گھنٹوں میں 5,000 لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میرا تعارف تمام حلقوں میں ہو گیا۔ پھر جب ہم ویڈیو چڑھانی شروع کی 2015-16 میں، پھر آہستہ آہستہ اب تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہمارے چینلز کہاں پہ، مجھے یاد ہے صحیح طریقے سے 2014-15 کی بات ہے، مجھے تو یوٹیوب کا انالیسس بھی دیکھنے نہیں آتا تھا، تو میں فرحان بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ادھر، تو فرحان نے مجھے بتایا کہ جی اس مہینے 80,000 لوگوں نے نا ہمارا یوٹیوب کا چینل دیکھا ہے پورے مہینے میں۔ میں نے کہا یار 80,000 لوگوں نے، آج اللہ کا فضل ہے ہمارے ایک چینل کو 2.5-3 لاکھ لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تعالی۔ اس ٹائم مجھے وہ کہتا نا کہ روز کا 80,000، میں نے کہا تھا یار پھر تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ تو اس طریقے سے ایک ان کا اس اعتبار سے احسان تھا جو میں نے ذکر کیا ہے، اور اسی چیز کو میں ذہن میں رکھتا ہوں، مجھے کوئی بھی اچھی بات ملتی ہے میں اس کو اپنے چینل سے پروموٹ کرتا ہوں۔ یعنی فیصل آباد میں جو بھائی تھے عامر سہیل صاحب عربی لیکچرز والے، میں ان کو پروموٹ کیا، حالانکہ میری ان سے کبھی ملاقات نہیں، فون پہ بات نہیں ہوئی، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، میں نے کہا یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے۔ تو آپ اس لیے دیکھیں میں لوگوں کو پروموٹ کرتا ہوں، جہاں پہ کوئی غلط چیز ہوتی ہے میں
غلط الزام لگتا ہے جنید جمشید سے میری کبھی ملاقات نہیں، میں نے ان کا دفاع کیا ہے، طاہر جمیل صاحب پہ حملہ ہوا، میں نے ان کا دفاع کیا، تو وہ ہم کرتے ہیں، میں یعنی کبھی اس طرح اس کو چیپلی جانا نہیں دیتا موقع، ٹھیک ہو. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ میں نے اس کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، جس میں نے یہ پورے کا پورا مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک کور کیا ہے، اور اس کو احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، نہ کہ تاریخ کی روشنی میں. ظاہر ہے تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے، اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے، اکثر چیزوں کی اسناد بھی اویلیبل نہیں ہوتی، اور اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی بھی احادیث میں نے جمع کی ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہیں ان کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، اور لوگوں کی تحکیم کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا ہے. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے آپ یہ کہیں کہ وہ کسی محدث کی تحکیم کے بغیر اس میں ڈالی گئی ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس کو سارے بالاتفاق جو ہے وہ مردود یا ضعیف یا موضوع سمجھتے ہوں. ضرور کسی نہ کسی نے اس کی تصحیح اور تحکیم کی ہوئی ہوگی صحت کے اعتبار سے. اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے خلفائے راشدین کون سے ہیں، اس سے آغاز کیا ہے اس ریسرچ پیپر کا. اس کے بعد پھر میں نے جو جنگ جمل صفین اور نہروان ہوئی، شہادت عثمان والا ایشو ہوا، اس کو کور کیا ہے، صلح حسن کو کور کیا ہے، یزید کی ولی عہدی کو، اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کو صحیح الاسناد احادیث جو اہل سنت کی کتابوں سے ہے اس سے کور کیا ہے الحمدللہ. تو اس لیے آج میں جتنی بھی احادیث بیان کروں گا کوسچنز کے دوران آلموسٹ ساری اس میں اویلیبل ہوں گی. آپ یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF، واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور اگر ہارڈ کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. صبح 9 سے لے کر آلموسٹ اب تو مغرب تک کھلا ہوتا ہے، پورا دن. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی ہے. ہمارے ابرار الحسن بھائی جو ہیں وہ ان کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے. اس کے علاوہ بھی عثمان بھائی بھی کبھی کبھار سن لیتے ہیں، ندیم بھائی بھی. آپ نے یعنی اکیڈمی میں آنا ہے درس سننے کے لیے یا ریسرچ پیپر فری منگوانی ہے ڈاک، تو یہ بھی ریسرچ پیپر. اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں، اور 3 اذکار کارڈ ہیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار. یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے جو ہم فری ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں. آپ منگوا سکتے ہیں. ایک سے زیادہ سیٹ منگوانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی ہم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. کوشش کیا کریں سافٹ کاپیز کے ذریعے ہی کام چلائیں. آج کل چونکہ سافٹ کاپیز کا ہی موڈ ہے، آپ کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر خود بھی پڑھیں. محرم دعوت کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف دعوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف دعوت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینے ہیں جس میں مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹاپکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان تک صحیح بات پہنچائیں اللہ کا نام لے کر. آج میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو موقوفاً سیدنا علی سے روایت ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں
اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے. سیدنا علی نے کہا کہ مجھے بنیاد بنا کر اس امت میں دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی. اور دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی. باقی یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہی بتا دیتے ہیں کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. جو خلفائے راشدین کے اوپر بالخصوص اور باقی اصحاب کے اوپر بالعموم تبرہ بازی کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اہل سنت کا منہج ان سے بری ہے. اسی طریقے سے جو لوگ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا یا سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی آڑ میں بغض نکالتے ہیں اہل بیت کے اوپر اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے بھی بری ہیں. ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں. باقی ہمیں کوئی احادیث بیان کرنے سے روک نہیں سکتا. یہ وہ طبقہ تھا جو قل انما انا بشر مثلکم کے اوپر بریلویوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا. بریلوی کہتے تھے قرآن میں تھوڑی آیات ہیں پڑھنے والی، تم پڑھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تم پڑھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم پڑھو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جی وہ آیتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عقیدہ درست کرنے کے لیے قل انما انا بشر مثلکم پڑھنا ضروری ہے. تو مخالفین کہتے تھے جی اس میں نبی کی تنقیص ہو جاتی ہے. یہ کہتے تھے ہم نبی کو اپنی طرح انسان نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے یہ کہنے کی کہ وہ انسان ہونے میں ہماری طرح ہے اور مرتبے میں ہماری طرح نہیں ہے. تم ان آیات کو چھوڑ دو نا، تم فضائل والی آیات بیان کرو. تو یہ کیا کہتے تھے؟ ان آیات کو بیان کرنے سے عقیدہ درست ہوتا ہے. تو سرکار یہ جو ہے نا 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. اس سے بھی عقیدہ بیان ہوتا ہے. مجھے بتائیں نبی الاسلام کی عصمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یا کسی صحابی کی عصمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے؟ ہاں، وہ ایمان کا حصہ کسی دور کے درجے میں ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد جو ہے وہ تو اللہ، رسول، قرآن اور آخرت ہے، ختم نبوت ہے. تو نبی علیہ السلام کی توہین یہ کر لیتے تھے دوسروں کی نظر میں قل انما انا بشر مثلکم بیان کر کے. تو حدیث اگر ہم بیان کرتے ہیں اور اس میں تمہارے کسی چاہنے والے کی توہین ہوتی ہے تمہارے ذہن کے اندر، تو وہ تمہیں برداشت کر لینی چاہیے. تم نے تو نبی کی توہین کی ہوئی ہے خود ان کی نظر میں، جس طرح ہمارا حدیث بیان کرنا تمہیں کسی صحابی کی توہین لگتا ہے. اب انہوں نے نیا ڈکوسلا نکالا جی وہ تو خوارج کے متعلق حدیث ہے. بھائی وہ کہتے ہیں حاکم میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ ابو سعید خدری سے کہا میں خوارج کے بارے میں حدیث سننے آیا ہوں. تو میں نے کہا تھا میری زبان بند رہنے دو، یہ خارجی ان خارجیوں کو نہیں کہہ رہے ابو سعید خدری. ہاں، اس چیپٹر کی ذرا ہیڈنگ دیکھ لو اور اس کے بعد بھی حدیث دیکھ لو کہ خارجی کسے کہا جا رہا ہے. یہ خارجی وہ لوگ ہیں جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو چکے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت سے نکل گیا، خلیفہ کی بیعت سے نکل گیا، وہ خارجی ہو گیا. بیسیکلی وہ حضرت معاویہ ان کی جماعت کو خارجی کہہ رہے ہیں. اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، خود اہل حدیث کے جو عالم ہیں صفی الرحمان مبارک پوری، جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، جسے ایوارڈ ملا تھا سیرت کا نمبر 1 ایوارڈ سعودی عرب میں، انہوں نے بلوغ المرام کی شرح میں لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ یہ امام وقت کی بیعت سے خارج ہوئے. اہل حدیث نے اردو میں ترجمہ کیا تو خارج کا لفظ جو ہے نا اس کو ختم ہی کر دیا. عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ نہیں کیا. جیسے وہ گلے پھاڑنے والا کہتا ہے نا کہ عمار کو ایک فیا باغیہ قتل کرے گا. باغی گروہ نہیں، فیا باغیہ. فیا تو بھائی عربی کا لفظ ہے، اردو ترجمہ کر. تو صحیح مسلم میں باقاعدہ موجود ہے کہ خارجی کسے کہا جا رہا ہے، اور اس چیپٹر میں جس حاکم
کی حدیث کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ جی 2812 کا ایک طریق وہاں پہ ہے, تو حاکم کی انہی احادیث میں پھر بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے خارجی ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عمار کو. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص آ کے کہتے ہیں حضرت معاویہ سے پریشانی کے عالم میں کہ عمار ابن یاسر قتل ہو گئے ہیں ہمارے ہاتھوں, اور نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے, یعنی تو خود مان رہا ہے کہ ہم لوگوں نے مارا ہے. یہ ہم نے نہیں مارا, اس کو علی نے مارا ہے, نہ علی ساتھ لے کر آتا اور نہ یہ قتل ہوتا. یعنی وہ ادھر کی باطل تعویل کر لی, اٹھو مت بیٹھو, جیسے وہ کہتے جی بت رکھ کے آتے تھے تو رفع دین ہوتا تھا. تو ان کے ماموں بھی اسی طرح تعویل کرتے تھے روایتوں کی. جب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ امیر حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. یعنی مولا علی نے پھر آگے سے پھکی دی. جن لوگوں کو علمی بات حدیث سمجھنا ہے ان کو پھر پھکی دینی چاہیے. اس لیے مولا علی کی یہ سنت ہے پھکیاں دینا, یعنی الزامی جواب, اینٹی وینم, منطق والا جواب. تو بھائی اگر آپ ان حدیثوں کو مانیں گے تو پھر بات صرف فیہ باغیہ تک نہیں رہے گی, خارجی بھی ہو جائیں گے یہ. تو اس لیے مہربانی کرو بخاری تک رہو, حاکم جاؤ گے تو پھر اگوں بھی مطلب نکلن گے جے. ہاں میں دسا جتنا منو چھیڑو گے میں پھر اور کھل کے اور گلاں کھول کھول کے بیان کراں گا. تو اس لیے اللہ سے ڈریں, جتنی بات ہے اس کو ایکسپٹ کریں, کیونکہ آپ کے پاس علم کے میدان میں کچھ باقی نہیں ہے. اور ہم نے الحمدللہ بخاری مسلم کو صرف رفع الیدین تک نہیں رکھا ہوا, ہر وہ چیز جو نبی اسلام نے بیان کی ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. بلکہ اینڈ پہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم بیان کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اور یہ بنو امیہ سے مراد آپ سیدنا عثمان یا ام حبیبہ سلام اللہ علیہا یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نہ لیجیے گا. یہ کہتے ہیں جی وہ ساروں کو ہی بنو امیہ کہہ دیتا ہے. یہ بھی میں نے پھکا دیا تھا کہ سنو پھر ہمارے نبی نے بھی یہی کیا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, مسند ابی یعلا میں حدیث ہے, نبی اسلام نے کہا کہ میں نے بنو حکم کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے. حضور کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حکم کا جو پڑپوتا ہے وہ تو عمر بن عبدالعزیز ہوگا, تو آپ کو کہنا چاہیے تھا چند ایک کو دیکھا ہے. بنو حکم ذکر کیا. اور آپ کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. حکم کا پڑپوتا ہے. تو اس میں امپلائڈ تھا کہ ایکسکلوڈنگ وہ. لہذا جب ہم بنو امیہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہم حضرت عثمان کو, ام حبیبہ کو نہیں لے رہے ہوتے. کہتے ہیں جی یہ تو اس خاندان کے خلاف ہو گیا. اور جنگ صفین میں کئی بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. تو کیا ہم پوری بنو امیہ کو غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم تو شیعان علی مانتے ہیں بنو امیہ کو. ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو, انہی کو کہہ رہے ہیں. ہاں, اور جو تم مانتے بھی ہو. لہذا حضرت عثمان کے پیچھے تو نہ چھپاؤ یار. اور دیکھیں ام حبیبہ کے پیچھے چھپا کے ماموں ڈکلیئر کرتے ہیں اس بندے کو جس نے خود اور ان کے والد نے, جو کہ نانا ہے, یعنی یہ انہوں نے رشتے سمجھنا. حضرت علی کو کبھی انہوں نے کہا کہ امت کا چچا. حضرت علی امت کے چچا نہیں ہے, نبی اسلام کے چچا زاد ہیں نا. کبھی سنا ان کے منہ سے کہ امت کے چچا سیدنا علی ابن ابی طالب؟ اور ماموں بھی ایک, ماموں درجنوں کے حساب سے ہیں امت کے. عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہیں, محمد بن ابی بکر بھی ماموں ہیں, عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ماموں ہیں. اور یہ جو دو ماموں ہیں بلکہ تینوں ماموں یہ بنو امیہ نے قتل کیے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر. اور بیٹے کن کے ہیں؟ حضرت ابو بکر عمر کے. آپ کو یہ بتاتے تھے نا وہ جی اہل بیت کے ساتھ تو رشتہ داری ہیں حضرت ابو بکر کی, شیعہ بھونکتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ حضرت ابو بکر کی جو اولاد ہے وہ تو شیعان علی تھی, اس لیے رشتہ داری ہیں. محمد بن ابی بکر جو تھے ان کی پرورش تو حضرت علی نے کی تھی, کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کیا تھا اسما بنت امیس کے ساتھ. اور جنگ جمل میں یہ حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے, اور انہی کے ذریعے حضرت علی نے سیدہ عائشہ کو واپس بھجوایا تھا. تو حضرت ابو بکر کے ساتھ رشتہ داریاں, لیکن یہ بھی بتاؤ کہ حضرت ابو بکر کی اولاد حضرت علی کے ساتھ تھی, بنو امیہ کے ساتھ نہیں تھی. یہ بھی ساتھ بتاؤ, پورا سچ یہ ہے.
تو چیزوں کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرے. ہم الحمدللہ جو صحیح بات ہے وہ امت کو بتاتے ہیں. تو وہ ماموں اور وہ نانا جس سے ٹکر لے کے ہماری ماں نے حضور سے شادی کی, ام حبیبہ, ٹکر کس سے لی؟ اپنے باپ سے. آپ کو بتاتے ہیں نا وہ مشہور کے جی, وہ جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی تو اس موقع پہ ابو سفیان دوبارہ رینیو کرنے آئے تو نبی الاسلام کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ لیا تھا کہ یہ نبی الاسلام کا بستر ہے, تم میرے باپ ہو لیکن اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. مشرک جو ہے نجس ہے. یار وہ شخص جس سے ٹکر لے کے ہماری ماں نے شادی کی رسول اللہ کے ساتھ, کل کو وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اب رشتہ داری کی دوست لگا رہے ہیں. دیکھیں نا جی, وہ امہات المومنین کے والد ہیں نا جی, تو امت کے نانا ہوئے نا جی. کون سے نانا؟ جنہوں نے مسلمان ہونے سے روکا تھا ہماری ماں کو, وہ والے نانا. تو نسبت اس طرح نہیں بناتے بھائی. یہ تب نسبت ہوتی جب وہ ماموں اور نانا ہماری ماں کو نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کرتے مسلمان ہونے کے لیے, اور وہ مسلمان بعد میں ہوتی ہیں اور حضور سے شادی کرتی, تو پھر تو آپ یہ دھونس لگاتے ہیں ہمیں رشتے کی. تو خیر یہ بات پھر کہاں سے کہاں جائے گی, میرا خیال ہے اتنی ہی کافی ہے. ویسے ہی محرم کا مہینہ ہے, تو باقی آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں, ہمارے استاد کی ویڈیوز دیکھیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جب فوت ہوئے تو ان ظالموں نے میسج کرنے شروع کیے جی کہ صحابہ کے خلاف بھونکنے والی زبان بند ہوگی. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ. دیکھو جو صحابہ کرام کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے, اہل بیت کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے, آدھے کلپ ان کے کاٹے انہوں نے. تو میں نے پھر نا ان کو جواباً اس وقت میسج کیا, میں نے کہا تمہارے ابن تیمیہ کی زبان بند ہوئی ہے, ہمارے استاد کی زبان بند نہیں ہوگی. وہ قیامت تک اپنی ویڈیوز میں زندہ رہیں گے. آج ہزاروں لوگ ہیں جو مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے بعد ان سے متعارف ہوئے ہیں, ان کی زندگی میں کم لوگ ان کو جانتے تھے. اور میں نے کہا تمہارے ابن تیمیہ کو تو میری وجہ سے لوگ جانتے ہیں, یہ چند ایک اہل حدیث جانتے ہیں. عام لوگوں کو کیا پتا ہے ابن تیمیہ کون ہے؟ عام لوگوں کو تو بڑے بڑے اماموں کا ذکر ہے نا, لیکن مولانا اسحاق کا سب کو پتا ہے. ہاں, تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل بیت سے محبت کر کے قیامت تک کے لیے امر ہو گئے. ہاں الحمدللہ. تو وہ زبان بند نہیں ہوئی ہے, وہ ایسی زبان ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بچایا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی ایک روحانی بیٹے ہماری شکل میں دے دیے ہیں جو اہل بیت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن پورے انصاف کے ساتھ. بالکل ہم کوئی رافضی نہیں ہے کہ کسی صحابی یا امہات المومنین میں سے کسی کی توہین کریں. دنیا اور آخرت میں ان سب کو جنتی مانتے ہیں, لیکن اہل البیت کے مقابلے پہ جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی اس میں ہم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں, غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہوگی, اہل بیت کا دفاع بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.